सियासत में नहीं होते तो क्या होते? ये सवाल। कुछ लोग कहते हैं बॉलीवुड में होते, कुछ लोग कहते हैं विलन होते, कुछ लोग वन रिग्रेट इज के वकालत नहीं पड़ी। मैं बाहर गया था पढ़ने 12वीं के बाद वलायत पढ़ने गया था, तो आई वुड हैव लव टू बी अ लॉयर। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सजाद साहब? इनको तो रेसलिंग में भेज दीजिए ना, कैसे उठा के यार दर्द हो गई उसके बाद 15 आदमी वहां से फ्रैक्चर हो गया यहाँ से। पूछा आप क्या खाते हैं सजाद साहब? हाँ पूछा नहीं, उसमें भी कुछ दोस्तों ने पूछा कि सवेरे क्या खाते हैं, तो जोक में ही उनकी डेथ हुई तो एक बच्ची रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, ए कातिल अल्लाह तेरे को गर्क करे, हम यतीमों का अब हम यतीमों का कौन। एंगर वेंगर का दिखाया, उससे लोग जो है थोड़ा ये बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंगर इश्यूज है, लेकिन ये है कि जैसे वो असेंबली में आपने देखा, अल्लाह क्लोजेस्ट फ्रेंड्स यासीन मलिक हमेशा रहेगा, बचपन का दोस्त है, तो रियलिटी है जो वो है। तो लोग कहते हैं कि हमें सजाद गनी लॉन में गनी लॉन साहब की तस्वीर दिखती है। फादर वॉज अ वंडरफुल फादर, बहुत ही अच्छे, हर एक का बाप अच्छा होता है, हर एक का बाप तो बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ेदार थे। उनका भी जो परसोना था कि एंग्री हैं बाकी, लेकिन नहीं थे लेकिन ही वाज अ वेरी बेनेवलेंट फादर, अ बेनेवलेंट फ्रेंड। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सजाद गनी लॉन साहब किसी तारुफ के वैसे मोहताज नहीं हैं। वालिद साहब की इंतकाल के बाद इन्होंने सियासत ज्वाइन की। हालांकि सजाद साहब की अगर बात करें, शायद सियासत में नहीं आना चाहते थे, मगर अगर सियासत में नहीं होते तो क्या होते? ये वन रिग्रेट इज के वकालत नहीं पड़ी। मैं बाहर गया था पढ़ने 12वीं के बाद वलायत पढ़ने गया था, तो आई वुड हैव लव टू बी अ लॉयर और जर्नलिस्ट, मतलब सच्चा जर्नलिस्ट। हाँ लोग कहते हैं आप बहुत मज़ेदार इंसान हैं, आपका टेम्पर भी जितना ख़तरनाक है वैसे ही आपका दिल भी बहुत बड़ा है, आप अलग मिजाज के शख्स हैं। इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गई कि जो ये एंगर वेंगर का दिखाया, उससे लोग जो है थोड़ा ये बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंगर इश्यूज है, लेकिन ये है कि जैसे वो असेंबली में आपने देखा, वल्लाह लजीम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मुझे कुछ बोला, मैंने अपने आप से बोला कि यार तू बैठा हुआ है। लोगों ने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हैं सजाद साहब? इनको तो रेसलिंग में भेज दीजिए ना, कैसे उठा के यार दर्द हो गई उसके बाद 15 आदमी वहां से फ्रैक्चर हो गया यार, मतलब वो भी हमारे कुलीग्स हैं। ऐसी बात। पूछा आप क्या खाते हैं सजाद साहब? हाँ पूछा नहीं, उसमें भी कुछ दोस्तों ने पूछा कि सवेरे क्या खाते हैं, तो जोक में ही, तो वो भी हमारे कुलीग्स हैं, ऐसा हमने कोई वो नहीं किया, लेकिन ये है कि I would describe myself as a person full of life, full of humor. I like friends around, दोस्त, दरबार, बाकी चीज़। आप भी आए, आपके साथ भी कल बैठा, घंटों बैठा, आप भी जब आए तो थोड़े मुझे लगे एप्रीहेंसिव थे। पूरा दिन आपने देखा मैं हंस रहा था, खेल रहा था, सो आई लाइक दैट एटीट्यूड। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या खोया, क्या पाया? कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज भी याद है? यार आई डोंट नो, पॉलिटिक्स बहुत टफ है, इट्स अ वेरी टफ थिंग, और हर एक को सेटिस्फाई करना टफ है। हालांकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं पूरी इस कैंपेन में कोई बोले कि मैंने कोई झूठ बोला हो कि मैं जॉब दिलवाऊंगा, मैं कुछ दिलवाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं सबको बोलता, जैसे मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ मेहनत करो, आप भी मेहनत करो, गवर्नमेंट जॉब में कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आज फिर लोग आते हैं कि हमें इसमें मदद करो, तो फिर मेरा दिल टूट जाता है कि मैं इनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, और शायद इनको लगता है कि ये मदद करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं दिल खोल कर कैसे बताऊँ कि यार मदद हो नहीं सकती है, ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल लगता है कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा टाइम इतना दिया, शायद हमारे लोग जो हैं वो शायद बाकियों से ज़्यादा अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो उस हालत में उन लोगों में कुछ करना मुश्किल होता है। हमने सुना कि आप अपने वालिद मोहतरम के बहुत करीब थे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप अपने वालिद मोहतरम के मज़ार पे बहुत रोए। गनी लॉन साहब की जब बात होती तो लोग कहते हैं कि हमें सजाद गनी लॉन में गनी लॉन साहब की तस्वीर दिखती है। फादर वॉज अ वंडरफुल फादर, बहुत ही अच्छे, हर एक का बाप अच्छा होता है, हर एक का बाप तो
بہت اچھے تھے، بہت مزیدار تھے. ان کا بھی جو پرسونا تھا کہ اینگری ہیں باقی، لیکن نہیں تھے لیکن ہی واز اے ویری بینیولنٹ فادر، اے بینیولنٹ فرینڈ. ان کے جانے کے بعد ہمیں معلوم پڑا کہ کتنے بچوں کو ان نے تعلیم دلوائی ہے. ان کے جانے کے بعد کسی جگہ وہ حساب لکھ کے نہیں رکھتے. مجھے یاد ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایک بچی رو رہی تھی، چلا چلا کر بول رہی تھی، اے قاتل اللہ تیرے کو غرق کرے، ہم یتیموں کا اب ہم یتیموں کا کون سنے. میں نے فاؤنڈ آؤٹ کہ میرے فادر ان کو پڑھا رہے تھے، ان کا فیس، ان کا سب کچھ. تو سو ڈیڈی نے کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہزاروں ہیں. یو وونٹ بلیو اٹ، تھاؤزنڈس آف دیم. اگر والد محترم اور ابھی ہوتے آپ کی پولیٹیکل کریئر میں بہت زیادہ آپ کو ایک سپورٹ ملتا. یہ والی پالیٹکس میری کبھی سپورٹ کرتے مین اسٹریم والے، ان کا بھروسہ اٹھ گیا تھا. ہی ہیڈ ڈن، ہی اسٹارٹیڈ ایز اے کانگریس مین، بٹ آئی تھنک 87 کی ریگنگ کے بعد ان کا ٹوٹل بھروسہ اٹھ گیا تھا. ہی وڈ نیور ہیو فاٹ الیکشن. 12th کے بعد باہر گئے پڑھنے کے لیے، اپنے ساری پڑھائی ہندوستان سے باہر کی، تو جانے کا مطلب وہاں پہ پڑھنے کا کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص ریزن؟ ڈیڈی کا شوق تھا. ڈیڈی بہت غریب گھر سے تھے، بہت ہی غریب گھر سے اٹھ کے پڑھ کے آئے تھے. تو ان کا شوق تھا میرا بیٹا بھی باہر جائے. تو انہوں نے مجھے، تب بہت مشکل تھا، موبائل تو تھے نہیں، سب بائی پوسٹ ہوتا تھا. تو گیا اینڈ اٹ واز اے بگ تھنگ. تب ہم نے کیا یہاں دیکھا تھا، فیٹ کار اور ایمبیسڈر. جب وہاں گئے وہاں ایک بڑی دنیا تھی. سو ایکسپوجر آئی تھنک ہیز ہیلپ می اے لاٹ. ہم نے ایک بات سنی ہے آپ کے بارے میں، پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے، گیلانی صاحب نے کہا کہ اگر سجاد غنی لون صاحب کی آئیڈیالوجی میری طرح ہوتی، یہ بہت بڑے لیڈر ہے، بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے، مگر آئیڈیالوجی اگر میری طرف ہوتی تو. انہوں نے بولا، لیکن یہ ہے کہ بولا تھا انہوں نے؟ مجھے تو نہیں بولا، لیکن میرے ڈیڈی کے دوست تھے وہ، پولیٹیکل کٹھے بھی تھے، اپوزٹ بھی تھے. تو ہمارے ان کے ساتھ ایک عام پرسیپشن ہے کہ پولیٹیکلی ہم خلاف تھے، لیکن میں ان کے سامنے بڑے ادب سے سر نیچے رکھ کے بیٹھتا تھا کہ پولیٹیکلی کیا بھی ہوتا، کیونکہ میرے فادر کے دوست تھے. ہم نے بچپن سے ان کو ہمارے گھر آتے ہوئے جاتے ہوئے، حالانکہ آئیڈیالوجیکلی ہی ہیڈ نتھنگ ان کامن ود مائی، دے ور پولز اپارٹ. لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ تھا کہ جب وہ حریت میں کٹھے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار آپ کی عدالت کا انٹرویو تھا، تو وہ رجت شرما صاحب کے ساتھ گئے تھے. تو پھر وہ آئے اتوار کو وہ شو کرتے تھے. تو ہمارے گھر آئے تو نیچے سب کو بولتے کیسے، انہوں نے بولا نہیں سجاد کو بلا، سچ کیا. تو انہوں نے مجھے بلایا، بولا تو آپ مجھے بتاؤ یہ کیسا تھا پروگرام. تب تو ٹی وی بالکل نیا تھا. تو میں نے بولا انکل مجھے اچھا لگا. تو بولا آپ کو کیا اچھا لگا؟ میں نے بولا وہ جو آڈینس تھی وہ آپ کا مذاق اڑا رہی تھی، ہنس رہی تھی آپ پر، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. آپ کے منہ پر کہیں نہیں نظر آ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا یو آر گیٹنگ سارٹ آف دے بینگ ایبل ٹو براؤ بیٹ یو. وہ چیز مجھے اچھی لگی. سو وہ تھا ایک چیز. پھر جب پالیٹکس میں آ گیا تھا تب ان کو غصہ ہوا. پالیٹکس میں والد صاحب کے بغیر کس کو فالو کرتے تھے؟ کس کی طرح بننا چاہتے تھے؟ کس کی پالیٹکس آپ کو زیادہ اچھی لگتی تھی؟ یہاں کشمیر میں چاہتے تھے میں فالو کروں، اس کی طرح بنوں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ دوست میرے جو تھے، میرا ون آف دا کلوزسٹ فرینڈس یاسین ملک ہمیشہ رہے گا، بچپن کا دوست ہے. تو ریالٹی ہے جو وہ ہے، وہ میرے بہت ہی قریبی دوست ہے بھی. تو بچپن کا بہت ہی چھوٹی عمر سے. تو بٹ اف یو آسک می آپ کا رول ماڈل کون تھا ایز اے ڈیسیجن میکر، ناٹ ایوری تھنگ دیٹ ہی ڈڈ، ونسٹن چرچل ایز اے ڈیسیجن میکر، جو پاور آف ڈیسیجن اس کے پاس تھا، جو ورلڈ وار 2 میں اس کا سٹانس تھا سب سے الگ مختلف. اگر اس کا سٹانس وہ نہیں ہوتا تو یورپ کا سارا نقشہ الگ ہوتا. غنی لون کو کوئی کمانڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کیوں، میں ایسا کون کمانڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو کمانڈ نہیں انشاءاللہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے، ابھی تو ہم خود ہی کر رہے ہیں. صاحب آپ نے پاکستان میں شادی کی، وجہ؟ میں تب یہاں شاید آتا نہیں تھا، تب میں مطلوب تھا یہاں. سیدھے پاکستان پہنچ؟ نہیں مطلوب تھا، یہاں آ نہیں سکتا تھا. پھر ڈیڈی اور جو میرے فادر ان لا ان کے قریبی آپس میں رشتے، مطلب دوستی تھی، باقی چیز تھی. سو پھر یہ ایک ارینجڈ میرج تھی. بٹ یہ بھی ایک ریالٹی ہے، لوگوں کو پتا ہونا، مطلوب تھا میں یہاں. آئی واز وانٹیڈ، اف آئی ہیڈ کم دے ور ارسٹڈ می. تو کافی دیر میں یہاں آیا نہیں.
تقریباً 10 سال نہیں ہے. सजाद साहब चाहते थे वहीं पे शादी हो किसी और जगह भी? نہیں, میں خوش ہوں اپنی. آئی ایم ہیپیلی میریڈ. میری ادھر شادی ہوئی, میں وہاں 1-2 سال رہا پاکستان میں. اور انسیڈنٹلی تب کانگریس کا ٹائم تھا جب انہوں نے ہمارے پاسپورٹ بند کر دیے. تو پھر بچوں نے اسکولنگ وہاں شروع کی. پھر جب یہ بعد میں منسٹر بنا, اس دن سویرے میرے کو پاسپورٹ ملا. کوئی مزیدار قصہ آپ کی لائف کا جو ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا؟ ابھی تو یاد ہی نہیں ہے یار کوئی. جب ہوگا تو بتا کے بول دوں گا, لیکن ابھی نہیں ہے یاد. لیکن آئی ہیو ہیڈ ون تھنگ آئی ول ٹیل یو دیٹ آئی ہیو لیوڈ اے فل لائف. جب میرا موڈ ہو تو آپ سنیں تو مطلب ایک تو دنیا کے ہر کونے میں جانا, اور ہر حالت میں 5 اسٹار میں بھی. اور آپ مان لیجئے وہ جو ایک ہاسٹل ہوتا ہے جس میں 6 آدمی ایک ہی کمرے میں سوئے ہوتے ہیں, وہاں سے لے کر 5 اسٹار ہوٹل تک میں نے زندگی کا ہر پہلو جو ہے نا دیکھا ہے. یس. اور بہت ساری ایکسپیرئنس بھی ہے. اف یو سٹ ود می آئی کین ٹیل یو. ایسے یاد نہیں ہوتا, لیکن باتیں کرتے کرتے خود یاد آتی. سجاد صاحب آخری سوال, اس کے بعد اختتام کریں گے. آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں. سجاد صاحب, کسی کی بات آپ سنتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے, اس کی بات میں مانو, یہ بات سچ کہہ سکتا ہے, ٹرسٹ کرنا سجاد صاحب کے لیے کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے؟ آئی ایم ویری ٹرسٹ وردی. میں تو ہر ایک کو ٹرسٹ کرتا ہوں, مگر یہ بھی ایک ریئلٹی ہے, جب بھی میں نے کسی کا مشورہ لیا وہ غلط تھا. صحیح آپ کو خود لگا.